انتظار کی گھڑیاں ختم، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ اہم ترین خبر ہے، آپ کے سامنے رکھتے چلیں۔ عمران خان کے حوالے سے اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ بڑے اہم احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اللہ الحق کے ساتھ عمران خان کو اہم ترین مقدمات میں بڑا حکم سامنے کیا گیا ہے۔ عمران خان کو اہم ترین مقدمات میں بڑا ریلیف دیا گیا ہے اور عمران خان اس کیس میں سرخرو ہوئے۔ اس والے سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب اس وقت عدالت سے باہر آئیے، لے چلتے ہیں۔ جی نعیم حیدر پنجوتا صاحب، اہم ترین کیسز کی جو سماعت ہے وہ مکمل کی گئی ہے اور عدالت کی جانب سے کیا حکم جاری کیا گیا ہے؟ عدالت کے حکم کے اندر جو ایک چیز تھی نا، وہ دیکھ کے تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہو جائے تو بہتر ہے کہ عدالت نے کہا کہ اگر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اگلے سوموار کو نہیں پیش ہوتا یا نہیں آتا تو یہاں سے ہم بندہ بھیجیں گے اور اسے گرفتار کر کے لے آئے گا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل آج بھی اس نے بدماشی کی ہے، پیش نہیں ہوا۔ کل بشریٰ بی بی صاحبہ کی بیٹی مبشرہ وہ گئی اور 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے اس سے بھی بلکہ زیادہ ٹائم وہ وہاں پر کھڑی رہیں۔ راجہ صاحب بھی تھے، ہم تمام لوگ ساتھ وہاں تھے، لیکن انہیں اپرچونٹی نہیں دی گئی کیونکہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ ان کو سنا جائے اور جو وہ ان سے موقف ہوگا اس کے بعد آپ رپورٹ مرتب کر کے عدالت میں جمع کرائیں۔ تو عدالت میں آج بھی رپورٹ جمع نہیں کرائی گئی، ان کو ملنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ہم نے بتایا کہ ہر منگل کو یہ ملاقات کے لیے دن مختص ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن نہیں دیا جا رہا۔ اور بتایا کہ کئی مہینوں سے صرف ایک دفعہ ملاقات ہوئی، وہ بھی جو منگل کا دن متعین ہے اس دن نہیں ہوئی، بلکہ جس دن ان کی طبیعت ناساز ہوئی رات کو فون آیا کہ آپ آئیے اور اس سینیریو کے اندر جا کر انہوں نے ملاقات کی۔ تو عدالت اب دیکھتے ہیں کہ کب اپنا حکم عمل کراتی ہے۔ اچھا، کل بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس بھی ہے، اس کے علاوہ عمران خان کے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی سماعتیں اگلے ہفتے سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کل کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا جو آج کی سماعت میں، جس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو گرفتار کر کے عدالت یہاں پہ لایا جائے؟ دیکھیں، جو ٹویٹر کا معاملہ ہے وہ 1 مہینے کے بعد تک چلا گیا ہے اور القادر ٹرسٹ کیس کے اندر مرکزی اپیلیں فکس کر دی ہیں، حالانکہ پہلے سزاؤں کی معطلی کی درخواستیں سننی ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کارروائی کو نہیں مانتے، ہم اس فکسیشن کو نہیں مانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے سزاؤں کی معطلی کی درخواستوں کو سننا چاہیے تھا جو غیر مؤثر قرار دی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ بالکل اب جو ہے وہ نہیں ہم سنیں گے اور ہم اپیل ہی سنیں گے۔ تو لہٰذا کیوں نہیں سنیں گے؟ آپ نے خود 14-15 مہینے ضمانتوں کی درخواستوں کو نہیں سنا، آج آپ آ کے بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم اپیل سنیں گے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کیس کو ایک تو لٹکایا جائے اور دوسرا مور لگائی جائے، اپیل کو خارج کیا جائے اور اسی طرح پھر آئینی کورٹ کے اندر یہ معاملہ چلا جائے، کیونکہ آئینی کورٹ کے اندر لے کر جانا اور ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ خان صاحب اور بی بی صاحب اور یہ جو فسائیت ہے یہ جاری رہے، وہ جیل میں رہے۔ تو ہم اس ساری کارروائی کو جو ہے نہیں مانتے۔ اب دیکھتے ہیں کل سماعت ہوتی ہے، سلمان صفدر صاحب بھی آئیں گے، باقی لوگ بھی آئیں گے اور ہم اپنا عدالت کے اندر موقف ریکارڈ کرائیں گے۔ اس میں لیگل کمیٹی کے اندر مختلف ہماری چیزیں جو ہیں انڈر ڈسکشن ہیں، جس میں آنے والے دنوں کے اندر کل بھی پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا کیا اس میں اسٹریٹجی ہو۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے متعدد کیسز جو ہیں وہ اب سماعت کے لیے لگ رہے تھے اور اس سے پہلے کیس لگائے ہی نہیں جا رہے، اب یہ لگنا شروع ہو چکے ہیں۔ القادر ہے، ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ ہے، بشریٰ بی بی کے کیسز ہیں، تو کہیں یہ عدالتوں کے اوپر کوئی پریشر ڈیولپ ہوا ہے یا پھر کوئی بات چیت کہیں چل رہی ہے؟ دیکھیں، کوئی عدالتوں کے اوپر پریشر ایسے نہیں آئے گا کیونکہ یہ ججز چن کے لگائے گئے ہیں اور یہ ادھر مورے ثبت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کیس آئے گا مور لگاؤ، خارج کرو اور آگے بڑھو۔ اور جس دن اگر کسی مقدمے میں بیل بھی دیں گے نا یا بری بھی کریں گے، وہ اس وقت کریں گے جب کسی اور مقدمے میں گرفتاری ہو چکی ہوگی، سزا ہو چکی ہوگی۔ تو لہٰذا ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو انصاف دیں گے، بشریٰ بی بی کو انصاف دیں گے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ پوری پارٹی کو بیٹھ کے اس کے اوپر لائے عمل دینا چاہیے۔ لائے عمل بے شک 10 دن میں ہو، 20 دن میں ہو، مہینے میں ہو، لیکن ایک واضح روڈ میپ آئے کہ کس طرح ہم نے خان صاحب کو رہا کرانا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں آپ کی وکلا جو کہتے تھے کہ یہ 4 سے 5 منٹ کا کیس ہے، اس کے اوپر کو اب متعدد سماعتیں بھی ہو چکے ہیں۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ 4 سے 5 منٹ تک ابھی تک عدالت کلیئر نہیں ہو پا رہی، وجہ کیا ہے؟ اب ججز کس طرف یہ کیس لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ججز کیس جو ہے
جتنے بھی ہیں یہ سارے خان صاحب کے لگے ہوئے ہیں، پولیٹیکل سارے وکٹمائزیشن ہے، اور جہاں ضمانت دینی ہو وہاں لٹکا دیا جاتا ہے، جہاں جیل میں رکھنا ہو وہاں درخواست کو سن کے اور خارج کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے اور گرانے کے لیے پورا نظام جو ہے وہ لگا، پورا نظام قابو کیا گیا، پورے نظام پہ قبضہ کیا گیا، حکومت، عدالتیں، ادارے، ہر چیز کے اوپر۔ لیکن عمران خان صاحب کو آپ نے ویسے تو قید کیا ہوا ہے، لیکن ان کے ضمیر کے اوپر، ان کی خودداری کے اوپر، ان کی روح کے اوپر آپ قبضہ نہیں کر پائے، نہ کر پائیں گے، وہ آپ ناکام ہی رہیں گے، کیونکہ وہ ایک آزاد انسان ہے جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا سوائے اللہ کے، اور ہر مسلمان یہی عقیدہ رکھتا ہے، تو جو عقیدہ یہ رکھتا ہو وہ کسی کے سامنے جھک سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آج کے کیسز ہیں یا جو سپرنٹنڈنٹ جیل ہے، کیا آئندہ کی سماعت کے اوپر سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے؟ اور عمران خان کی جو رہائی کے حوالے سے اس وقت جو ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اور عمران خان کے متعدد بار حکم بھی ہے کہ اڈیالہ کی بجائے جو عدالتیں ہیں ان کے باہر پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جائے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی اتنی بڑی ہے اس کے باوجود یہاں پہ اتنے لوگ نہیں آتے؟ دیکھیں، خان صاحب آئسولیشن کے اندر ہیں، بہنیں ملنے جاتی ہیں تو بہنیں جو ہیں وہ ملاقات کے لیے جائیں یا وکلاء جائیں، نہیں ملنے دیا جاتا تو لوگ اظہار یکجہتی کے لیے جاتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں دھرنا دیں گی، کیونکہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ عدالتوں کے باہر بیٹھنا، بالکل بیٹھے بھی ہیں، کیا کوئی فائدہ ہوا؟ عدالتوں میں آ کے ہم نے ہی کیسز فکس کرائے ہیں، وکیلوں نے کہا ہے کہ فکس کریں، لیکن یہ فکس کر دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا انصاف دیں گے؟ فکس تو اب ہوا ہے، اب آج بھی کیس لگا ہوا تھا، کل بھی لگا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب کیسز فکس کروانے کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں بیٹھ جائیں۔ اب باقی یہاں بیٹھ کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف مل جائے گا؟ تو جو جج پریشر میں آئے گا انصاف کے لیے کہ آپ نے انصاف دینا ہے، اس جج کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چن کے لائے گئے ہیں کہ آپ نے پریشر کو برداشت کرنا ہے، باقی تہاڈی سیٹ پکی ہے۔ تو ہمیں اس نظام کو گرانا ہوگا جو نظام یہ قابو کر گئے، جس میں عدالتوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے، تاکہ اس نظام کو ہوش کے ناخن آئے اور وہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو اور تمام قیدیوں کو رہا کریں۔ اچھا لاسٹلی سر یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب سماعتیں تو لگا دی گئی ہیں اور کیسز اب 1 بائی 1 جو ہے وہ سماعتوں کے لیے مقرر کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا سپریم کورٹ اب پاکستان کے اندر بھی ارلی ہیئرنگ کی غالباً آپ کی طرف سے درخواستیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، تو کیا امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ اب پاکستان سے کوئی بڑے بریک تھرو کے حوالے سے؟ ملاقات کے لیے ہم نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، اور وہ اکتوبر 2025 کے اندر ہم نے درخواست دی تھی سپریم کورٹ میں، اور کئی درخواستیں یہاں پر میں خود جاتا رہا ہوں اڈیالہ جیل کے باہر، اکثر منگل کو جاتا ہوں، اور ہم نے مختلف کنٹمپٹ پٹیشن بھی فائل کی ہیں، میری طرف سے خود پٹیشن یہاں پر ہائی کورٹ کے اندر فائل ہے، لیکن وہ فکس ہی نہیں کی جا رہی، وہ لگائی نہیں جا رہی۔ ہاں نواز شریف کو ضمانت دینی ہو تو بایو میٹرک والی مشینیں بھی ایئرپورٹ پہ چلی جاتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب تک رسائی تک پٹیشن جو ہے اس کو نہیں لگایا جاتا۔ تو یہ ہے قانون انصاف پاکستان کے۔